بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج پیش خدمت ہے اصحاب الرس کا واقعہ۔ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے، اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال میں مختصراً چند اقوال یہاں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ واقعے کی تفصیل مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اصحاب رس کی رہنے کی جگہ کے حوالے سے 3 نام قابل ذکر ہیں: دریائے ارس کا علاقہ، حضرموت اور ویمامہ۔ کہا گیا ہے کہ ذوالقرنین صرف وہ شخص تھے جنہوں نے ان کے شہر کا دورہ کیا۔ اصحاب رس کے زمانے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیانی عرصے میں، یہاں تک کہ خالد بن سنان کے زمانے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں اصحاب رس کے رہنے کی جگہ کو حضرموت یعنی یمن قرار دیا گیا ہے۔ ان کا پیغمبر حنظلہ بن صفوان ذکر ہوا ہے اور وہاں کے لوگ بدکاری اور زنا میں ملوث تھے۔ حنظلہ علیہ السلام نے انہیں اس کام سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے انہیں اذیت دی اور کنویں میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حنظلہ کی قبر سے ایک تحریر ملی جس میں حنظلہ کی زبانی لکھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور یمن کے حمیر عرب اور عزیز کے لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ دلحاس نامی ابلیس کی بیٹی اس قوم کی عورتوں کو زنا اور بدکاری سکھاتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی۔ اصحاب الرس وہیں آباد تھے اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کیدما اور دوسرا راویل۔ یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کردی کہتے ہیں کہ لفظ رس ارض کا مخفف ہے اور یہ شہر کفکار کے علاقے میں واقع ہے، اور اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا، مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ پائے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور پھر نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم سے تھا، یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، اور مذکورہ تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔